بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ بھی دعا ہے کہ رجب چونکہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں رجب و شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر مشرکین کو شکست تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے بھی کافی مشکلات کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اس کے اندر مسلمانوں کو کافی زیادہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شہادتوں کو دیکھنا پڑا تھا۔ تو غزوہ احد اس سے قبل سب سے پہلے جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر بڑی واضح فتح و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اسی کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد درپیش آیا۔ غزوہ احد کے اندر مشرکین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی کافی زیادہ اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب اس کے بعد ابو سفیان نے ایک نیا لشکر تیار کرنا چاہا۔ یہاں پر چونکہ مدینہ طیبہ سے کچھ ایسے یہودی قبائل تھے جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی مختلف حرکتوں کی وجہ سے ان کو یہاں اپنے گھروں سے بے گھر کر کے ان کو دوسری علاقے کے اندر منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ابو سفیان کو ان تمام حالات کا اندازہ تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ اس وقت جو مختلف ایسے قبائل تھے جو مسلمانوں سے ناراض تھے اور نالاں تھے، یہ جا کر ان قبائل سے ملے۔ اس میں سب سے پہلے جو بنو نضیر، ان کے ساتھ جا کے ملے اور انہیں جا کے کہا کہ دیکھو اب یہ مسلمانوں کی قوت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اسے مٹانے کے لیے، اسے روکنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر ایک بڑا لشکر تیار کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا ہوگا۔ تو وہ بھی ایگری ہوئے۔ پھر انہوں نے ساتھ دیگر جو قبائل تھے، قبیلہ غطفان اور دیگر مختلف چھوٹے بڑے قبائل، سب کو ساتھ ملا کر 10,000 کا ایک عظیم لشکر جرار تیار کیا۔ اس وقت ان حالات کے اندر، اس علاقے کے اندر 10,000 کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر شمار کیا جاتا تھا۔ تو اتنا بڑا لشکر، اور جس کے اندر صرف جو قریش تھے 4,000 وہ تھے، اور پھر دیگر قبیلہ غطفان اور دیگر مختلف قبائل کے 6,000 افراد اس کے اندر شامل تھے، بڑے بہادر، بڑے جنگی معاملات کے اندر مہارت رکھنے والے اور ہتھیاروں سے لیس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف نکلتے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اور یہ ایک اس طرح کی جنگ تھی، اور ایک اس طرح کی جس کو کہتے ہیں نا اتحادی افواج، جیسے آج کے دور کے اندر بھی مختلف افواج جمع ہو کے مختلف ممالک کی، تو وہ کہیں پر کوئی اٹیک کریں، تو اس طرح کی ایک کیفیت تھی کہ اس وقت کے وہ مختلف قبائل جمع ہو کے، مختلف افواج جمع ہو کے، اتحادی افواج اکٹھی ہو کے ایک بڑا لشکر جمع کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کیا کہ اب انف از انف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے ہی رہنا ہے۔ تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ پوری تیاری کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں، اور اب یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، آپ صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور ان سے مشورہ چاہتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ فارس سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے حالات میں ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے ہیں، تو اس سے کافی زیادہ نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، اور جتنے بھی مختلف اندر فیملیز ہیں، لوگ ہیں، ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب یہ صحابہ کرام یہاں سے جاتے اور وہاں پہ جا کر دن کے اندر کام کرتے، پورا دن
اس کے اندر محنت کرتے اور خندق کھودی جاتی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ویسے کہا جاتا ہے نا کہ جو سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ آج کل تو مختلف جو مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈرز ہوں، وہ پی آر کے لیے اور فوٹو سیشن کے لیے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ بڑے خدمت گار ہیں اور بڑے لوگوں کے حوالے سے ان کے دل کے اندر بڑی فکر موجود ہے۔ خاص طور پہ جب الیکشن کا وقت قریب آئے تو لوگوں سے جا کے ملنا، دور دراز علاقوں کے اندر پہنچنا اور جا کے یہ شو کرنا کہ غریب لوگوں کی بڑی ان کے دل کے اندر ان کے دل کے اندر ان کے لیے ہمدردی ہے اور ہمہ وقت یہ ان کے لیے سوچتے رہتے، تو وہ اس وقت اس الیکشن کی تیاری کے حوالے سے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس حوالے سے بڑی نمایاں ہے، اور صحیح جس کو کہتے ہیں لیڈنگ بائی دا ایگزامپل، اور آپ فرنٹ سے لیڈ کرتے اور بائی ایگزامپل لیڈ کیا کرتے۔ اور وہاں پہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی جہاں پر بھی کسی کام کی ضرورت آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر شریک ہوا کرتے۔ یا مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہاں پہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کر اس مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بنفس نفیس شریک ہیں۔ اور اب یہاں پر جب خندق کی کھدائی کا معاملہ آتا ہے، صحابہ موجود ہیں، وہ تو جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جس میں ایک بڑا پتھر تھا، اس کو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ توڑ نہ سکے۔ تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، سارے کوشش کر رہے ہیں، توڑے نہیں ٹوٹ رہا، تو کیا کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اس پتھر کے اوپر کاری ضرب لگائی تو ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت الشام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر اسی طرح سے بجلی سی چمکی اور مزید پتھر کا ٹکڑا الگ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت صنعاء، مجھے صنعاء کے محلات بھی عطا کر دیے گئے ہیں، یمن اور صنعاء کے محلات بھی عطا کر دیے گئے۔ اور پھر تیسری ضرب پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا کہ کسریٰ کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی اب حالات کیسے ہیں؟ اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھول رہے ہیں اور اس کا معاملہ جاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شریک ہیں اور ساتھ ساتھ بھوک ہے، شدید تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس کی ذات پہ اس قدر یقین ہے کامل کہ آپ وہ جو اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام کے زیر اثر ہوں گے اور وہ بھی اسلام قبول کر کے اس اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کے اندر شریک تھے، اور جب ان کا جوش دیکھا تو جو انصار صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، یہ انصاری ہیں، اور چونکہ ہم یہاں پہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی یہیں پہ ہوتے ہیں، تو یہ ہم میں سے ہیں۔ اور جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہ دونوں کیوں اس طرح سے کہہ رہے تھے، اس کا بھی ایک بڑا خوبصورت ایک پس منظر ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے کیا فرمایا اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور کس طرح سے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ شب و روز محنت بھی کرتے رہے، قربانیاں بھی دیتے رہے، اپنے مال کی قربانیاں، اپنے رشتوں کی قربانیاں، وقت کی قربانیاں، جذبات کی قربانیاں، ہر طرح کی قربانیاں دے کر انہوں نے اس دین متین کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہاں پہ در حقیقت مدینہ طیبہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت بھی نہیں کر کے آئے تھے، تو دونوں کا یہ خیال تھا، جو انصار صحابہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کہہ رہے تھے ہم میں سے ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہاں سے تھے؟ مکہ سے، مدینہ طیبہ سے، یا کسی اور عرب کنٹری سے، یا پھر کہیں اور سے آئے تھے؟ یہ تاریخ اسلام کے اندر اس کا بڑا خوبصورت واقعہ، میں اختصاراً اس کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کرتا چلوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کا اس وقت آتش کدہ جو اس علاقے کا تھا
ان کے والد اس کو دیکھا کرتے تھے اور وہ اپنے اس مذہب کے جس کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی، یہ ان کے جو والد تھے وہ اس کے بڑے ذمہ دار تھے اور بڑے رہنما شمار کیے جاتے تھے، اہل علاقہ کے اندر ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آگ ہمیشہ جلتی رہے۔ تو یہ بڑے مذہبی ایک جوش و جذبہ کے ساتھ اس آگ کو جلانے کا کام جاری رکھتے، اور جو اس مذہب کے اندر یہ ایک معمول ہے کہ آگ جلتی رہے اور پھر اسی آگ کے سامنے وہ ایک اظہار عاجزی کر رہے ہوں اور اسی کو اپنا ایک طرح سے معبود سمجھ رہے ہوں، تو یہ ایک سلسلہ جاری رہتا۔ تو ان کے جو والد تھے ان کو ہمیشہ اکلوتے بیٹے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے اور ان کو ہمیشہ گھر کے اندر رکھتے، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، بالکل ہمیشہ جیسے بچوں اور اپنی بیٹیوں کی طرح بچوں کی طرح ان کو بالکل بڑے پیار کے ساتھ ہمیشہ گھر کے اندر رکھا کرتے تھے کہ میرا بیٹا کہیں باہر جائے گا کہیں پر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی ضرورت پڑی، ایسا کام آ پڑا کہ والد نہ جا سکے، تو بیٹے کو کہا کہ جا کے فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ اب یہ جب گئے تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر عبادت کا سلسلہ کو جاری تھا، انہوں نے اس کی عمارت دیکھی، ان کا انداز عبادت دیکھا، تو انہیں ذرا اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، تو اندر چلے گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا تمہارا یہ طریقہ کار ہے اور کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائیت پہ عمل کرنے والے ہیں اور یہ ہمارا عبادت گاہ ہے اور اس طرح سے ہم اپنی عبادت کیا کرتے ہیں، تفصیلات وغیرہ بتائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، اب کافی دیر وہاں پہ رہے، ان لوگوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ڈھل گئی، اب آپ واپس گھر جب پہنچتے ہیں تو والد نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں پہ لگا دی؟ تو کہا کہ میں راستے میں گزرتے ہوئے میں نے وہ ایک عبادت گاہ دیکھی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے عبادت کا طریقہ ہم سے بہتر ہے، اور یقیناً اس وقت بھی جو عیسائیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پہ وہ بھی ایمان رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت سارے عیسائی اس وقت ان کا جو ایک عبادت کا طریقہ کار تھا وہ اس کے اندر توحید خالص وہ ہوا کرتی تھی، اگرچہ دیگر اس کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ وہ بھی شامل ہو چکا تھا بہت سارے لوگوں میں، لیکن پھر بھی اس وقت کئی ایسے تھے کہ جو توحید خالص پہ یقین رکھنے والے اور اسی کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اس سے کئی گنا بہتر انہیں یہ محسوس ہوا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے ان کا طریقہ کار زیادہ پسند آیا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اس حوالے سے بہتر ہیں۔ تو والد نے بڑی سختی کی کیونکہ یہ تو مذہبی رہنما تھے اپنے اس عقیدے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو، یہی سب سے بہترین طریقہ کار ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بھی زندگی گزارنی ہے اور آئندہ کبھی اس طرف جانے کی خیال بھی دل و دماغ کے اندر مت لانا۔ اب یہ ان کو گھر کے اندر ایک طرح سے قید کر دیا گیا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اسی حوالے سے سوچتے رہے، تو ان کو پیغام بھجوا دیا کہ دیکھو تمہاری جو وہاں پہ اس کے بڑے بڑے رہنما موجود ہیں تمہارے مذہب کے، کوئی اس جانب جانے والا ہو، کوئی قافلہ ہو تو مجھے خبر دینا، میں بھی کوشش کروں گا کہ اس قافلے کے ساتھ ہو لوں اور وہاں پہ پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے بڑے رہنما وہ شام کے اندر، سیریا کے اندر موجود ہیں، تو ایک قافلہ جب اس طرف جانے والا تیار ہوا تو ان کو خبر دی گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی طرح سے بچتے بچاتے اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور شام جا پہنچے۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ لوگوں سے معلوم کیا تو وہاں کا جو ایک سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا اس کے پاس جا پہنچے، اسے بتایا کہ میں اس طرح اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور میں یہ یہاں کے جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کی، تو مجھے آپ ساتھ رکھ لیجئے اور مذہبی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ تو حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہنے لگے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح سے اچھا نظر آتا ہے، جس طرح سے لوگ اس سے متاثر ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو دین کے حوالے سے بتا رہا ہے اور دیگر چیزیں ان کو سکھا رہا ہے، ویسا وہ خود کر نہیں رہا۔ وہ خاص طور پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو غرباء و مساکین کے لیے جو صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، اس تمام مال کو وہ بجائے اس کے کہ وہ غریب و مسکینوں کو دے، وہ اس سے اپنا گھر کے اندر اس نے مختلف باکسز رکھے ہوئے ہیں، وہ سونا وہ چاندی اس کے اندر وہ محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی ہی اس لالچ کے اندر وہ دنیا بنانے کی فکر کے اندر مبتلا ہے۔ تو لیکن اب چونکہ یہ خود مسافر تھے، کسی کو کچھ کہہ نہ سکتے تھے کیونکہ لوگ ان کا بڑا احترام کیا کرتے، اس شخص کی بڑی وقار، بڑا احترام وہاں پہ موجود تھا۔ تو وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آیا اور جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا، لوگ آئے بڑے احترام سے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم اس شخص کے بارے جو گمان کیا کرتے تھے ویسا وہ تھا نہیں۔ انہوں نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، اتنا بڑا ہمارا رہنما ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تو یہ اندر لے کے گئے اور وہاں پہ جو مختلف باکسز تھے
ان باکسز کو جا کے دکھایا کہ دیکھو وہ جو چاندی وہ سونا جو تم لوگ غریبوں کے لیے دیا کرتے تھے وہ تو یہاں پہ ان باکسز کے اندر محفوظ ہے، اور یہ اس نے اپنے لیے جمع کیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے یہ جائیداد بناتا رہا اور اتنا کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے۔ تو اب لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور بڑے ہی ایک اس کے ساتھ ایک نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا رہنما آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ رہنے لگے اور وہ انتہائی شریف شخصیت تھے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہر ایک جگہ کے اوپر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، ایک نئے دین کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کا جو سب سے بڑا اس علاقے کے اندر رہنما تھا وہ کرپٹ نکلا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ سارا دین ہی کرپٹ ہے اور بالکل اس کے ماننے والے بھی غلط ہیں اور بالکل اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور خود بھی آپ اس سے اس طرح سے اس دین سے متنفر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے مزید اس کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں اس چیز کی خبر تھی کہ دیکھیں انسان کے اندر خرابی اور برائی ہے، مگر وہ جو تعلیمات ہیں اس دین کی جو وہ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس کے اندر تو خوبصورتی ہے۔ تو اب ایسا ہی ہوا، اگلا جو شخص تھا وہ انتہائی شریف النفس تھا، وہ بڑے برس ان کے ساتھ رہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان سے دین سیکھتے رہے، اور وہ شخص بھی نہایت خدا خوفی رکھنے والا تھا۔ اس کے ساتھ برسہ برس رہے، پھر اس کا بھی جب آخری وقت آ پہنچا تو کہا کہ دیکھو میں تو اس نیت سے چلا تھا کہ میں اس دین کے بارے مزید جان سکوں، اور مزید یہ طلب ابھی تو مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کا وقت آخر آ پہنچا ہے، تو مجھے بتائیے کہاں پہ میں جاؤں جہاں پہ میں اس دین کے بارے مزید سیکھ سکوں۔ تو اس نے پھر آگے کہا کہ اس وقت میں ارد گرد تو اور کوئی نہیں دیکھتا سمجھتا، آپ موصل چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بہت ہی نیک اللہ کے بندے موجود ہیں، ان کے پاس جا کے آپ وقت بتاؤ اور ان کے ساتھ آپ اس دین کی مزید تعلیمات حاصل کرتے رہو۔ پھر وہاں پہ گئے، ان کا بھی جب آخری وقت آیا، پھر وہاں سے نصیبین اور پھر وہاں سے اموریہ، جب وہ وہاں پہ پہنچے اسی طرح ان مختلف مذہبی رہنماؤں کے پاس اس وقت کے اس مذہب کو دین کے بارے سیکھتے سکھاتے، تو اب یہ جو آخری شخص یہاں پہ ملا تو اس سے پوچھا، کہا کہ آپ کی بھی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، وقت آخرہ پہنچا ہے، میں تو اس طرح سے مختلف لوگوں کے پاس ہوتا آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو آپ مشورہ دیجئے کہ آپ کے بعد کس کے پاس جا کے میں اس دین کی تعلیمات کو حاصل کروں۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ دیکھو مجھے تو ارد گرد کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اس وقت لوگوں نے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے، لیکن ہماری کتابوں کے اندر جو نبی آخر الزمان کی نشانیاں ملتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ کھجوروں والی ایک بستی ہے، وہاں پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو تمہیں موقع ملے تو وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرنا اور ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آنا، تو آپ کو اپنا مقصود وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ تڑپ کہ کہیں پر وہ کھجوروں والی بستی کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ملے تو اس کے ساتھ ہو لے۔ تو عرب کا ایک قافلہ یہیں یثرب کے قریب کا وہ وہاں پہ گیا ہوا تھا اپنی تجارت کی غرض سے، تو جب انہیں خبر ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میرے پاس کچھ مال متاع ہے، یہ بکریاں ہیں، کچھ دیگر جو یہاں پہ میں محنت مزدوری کرتا رہوں، یہ چیزیں یہ میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھے وہاں پر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ساتھ لے لیا، راستے کے اندر ان کی بھی نیت بدلی اور انہوں نے انہیں غلام بنا کے مال بھی ہتھیا لیا اور انہیں غلام بنا کر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب یہ لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے بالکل یثرب کے اندر آ پہنچے، اور وہ بستی کہ جس کی وہ نشانیاں اس آخری اس رہنما نے بتائی تھی، مذہبی رہنما نے، تو وہ آثار ان کو یہاں پہ ملنے لگے۔ اب یہ وہاں پر اپنے مالک کے باغ کے اندر کام کاج کرتے، اس کے کھجوروں کی اور دیگر جو درخت تھے ان کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کانوں میں بات پڑی کہ ایک شخص یہاں پہ تشریف لائے ہیں کہ جو نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ مختلف باتیں کوئی آ کے ان کے مالک کو بتا رہا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو اس سے پوچھنا چاہا، اس نے بالکل اگنور کر دیا، ان کو کہا جاؤ اپنے کام کے اوپر لگے رہو۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات پڑ چکی اور وہ تو اسی تلاش میں تھے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے بجاتے اور وہاں پہ آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ، اس کے بعد کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات کو جائے بغیر تو اس وجہ سے کیونکہ یہ اس طرح سے سفر کر کے یہاں پہ پہنچے تھے، اب جو انصار صحابہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور دوسری طرف جو مہاجرین صحابہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عزت اور شرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ خندق تیار ہو رہی ہے، 20 دن لگے اور تقریباً 5 کلومیٹر طویل، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی گہرائی اور چوڑائی اس قدر رکھی گئی کہ اگر کوئی گھڑ سوار وہاں پہ چھلانگ لگا کے بھی جانا چاہے تو وہ گھوڑے سمیت بھی اس کو کراس نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے وہ خندق تیار ہو گئی، یہ دن بھر کام کرتے، شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، اور اس طرح سے تقریباً 3 دن ہوئے تھے کہ یہ خندق مکمل ہوئی، ادھر سے وہ قافلہ اور وہ لشکر آ پہنچا۔ وہ اب جب وہ لشکر جرار آ کے سامنے پہنچتا ہے تو ایک عجب کیفیت ہے۔ ادھر 3000 ہیں، یہ جمع ہوئے سارے 15 سال سے اوپر جتنے بھی افراد تھے، جو جتنے بھی جمع ہو سکے، وہ 3000 صحابہ کرام ہیں، اور سامنے 10,000، اور ایک روایت کے مطابق مختلف جو کتب سیرت کے ہیں انہوں نے 21,000 تک اس کی تعداد کو لکھا ہے کہ وہ سامنے اس قدر بڑی تعداد ہے۔ تو اب کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب انہوں نے مومنین نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے، تو پہلے تو جو منافقین تھے وہ اندر اب سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، ادھر آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دی۔ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ منافقین یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو بڑی بڑی فتح نصرت کی باتیں تھیں، یہاں پہ تو تباہی ہے، یہ تو سامنے اتنا بڑا لشکر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہماری نہ تعداد اتنی زیادہ ہے، نہ ہتھیار ہمارے پاس ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کر دیا معاذ اللہ۔ منافقین یہ بات پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا لشکر سامنے دیکھنے کے باوجود، منافقین کی ان باتوں کو سننے کے باوجود، جو اہل ایمان تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق وعد اللہ ورسولہ، کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور انہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان کے اندر اور ان کی عزت و انکساری کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینہ تک وہ وہاں پہ جاری رہا، 1 مہینہ تلک یہ لوگ وہاں پر کوشش کرتے رہے خندق کو پار کرنے کی۔ ایک شخص آیا بھی، عامر بن عبد ود، اس نے کراس کیا 4-5 لوگوں کو ساتھ لے کے، ایک جگہ پہ خندق تھوڑی سی کم تھی، وہاں سے کراس کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کراس کر کے اعلان کیا بھئی کون ہے تم سارے یہاں پہ جنت رہنے کے لیے آئے ہو، تو کون نظر آئے میرے سامنے تو میں اسے جنت میں بھیجوں، یا وہ سمجھتے ہو کہ ہم نے دوزخ میں جانا تو مجھے دوزخ کے اندر بھیجنے کے لیے کون آئے گا؟ تو 1 مرتبہ اعلان کیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تو حضرت علی نے حضور سے اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اجازت عطا فرمائی، اپنا امامہ شریف، اپنی تلوار عطا فرمائی، اور آپ نے جا کر اس کا قصہ تمام کیا، باقی بھاگ گئے۔ تو مہینہ بھر یہ لوگ وہاں پہ موجود رہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے، یہ مختلف قبائل تھے ظاہر ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور مختلف ایسے واقعات پیش آئے کہ اب بہت سارے ان میں سے بددل ہو گئے، سوچنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، واپس جانا چاہیے۔ ادھر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر بھیجا، وہ اس طرح سے فتح و نصرت کرتا ہے، لیکن جا کے میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جا کے اگر ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا نا، پہلے ہی انسان بھاگ جائے، لیکن وہاں پہ کھڑے رہے، پورا مہینہ بھر اتنے بڑے لشکر کے سامنے کھڑے رہے، اللہ رب العزت نے 1 رات کے اندر ساری کایا پلٹ دی، ایک ایسی تیز آندھی بھیجی کہ اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور اس قدر تیز اور شدید سردی ہوئی کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے، تو وہاں سے بھاگنے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی اتحادی فوج سے جان ان کی محفوظ فرمائی، اور ان کو ان کے سامنے اللہ رب العزت نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ وہاں سے بھاگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو لے کر واپس مدینہ طیبہ اپنے گھروں کے اندر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف فتوحات بھی عطا فرمائی۔ اسی کے اندر اور بڑے خوبصورت واقعات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ تھوڑا سا کھانا بنا کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور گھر تشریف لائیے، تو آپ کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق والوں کو بلا لیا، تو وہ پریشان ہوئے کہ اب یہ کیسے پورا ہوگا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے
وہ اس طرح وہ کھانا پورا ہوا کہ جب وہ سارے لوگ وہ کھانا کھا کے چلے گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھانا ہانڈیا کے اندر پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ تھا، تو کم ہونے کے بجائے گویا وہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مختلف معجزات کے اظہار فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرمائے۔